روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے اور فہرست کے لحاظ سے یہ آخری کتاب ہے۔ ہم ان باتوں کے متعلق سیکھ رہے اور جان رہے ہیں جن کا تعلق اخیر زمانہ سے ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے مکاشفہ کی اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا اور اس کی تفسیر کرنے کا اور اس کی ان عمیق باتوں کو سیکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے خداوند کا کہ اس نے یہ ہمیں وقت دیا ہے، ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ ہم اس کتاب کی ان سچائیوں کے بارے سیکھیں جن کا کسی بھی صورت میں تبدیل ہونا واجب نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچائیاں جو ہیں یہ وقوع پذیر نہیں ہوں گی تو وہ غلطی پر ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار، آپ کے ادارے کا، آپ کے اسٹاف کا بہت شکر گزار ہوں، اور خداوند یسوع کا جس نے ممکن کیا کہ ہم اس آخری زمانے میں اس آخری کتاب کے ان پیشگوئیوں کو سیکھ سکے جن کا تعلق آج کے اور آنے والے دور سے ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں 8ویں باب کے متعلق ہم سیکھ رہے تھے اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ 7ویں مہر کے اختتام کے متعلق بتایا، اور پھر ہم نے 7 کے عدد کے متعلق آپ نے بڑی وضاحت کی، ہم نے بڑی برکت پائی۔ آج بھی اسی باب کے متعلق ہم گفتگو کریں گے اور پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یوحنا عارف کو جو مکاشفہ عطا ہوا وہ ایک رپورٹ کی صورت میں ہم کو فراہم کیا گیا ہے، اور ایسی صورت میں ہرگز ممکن نہیں کہ دنیا کے اختتام کے وقت چیزیں کسی ترتیب کے تحت وقوع پذیر ہوں۔ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، اس کے متعلق بتائیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ یہ آج سے نہیں، یہ آغاز ہی سے ہے۔ خدا کے دیے گئے الہام پر اس طرح کے سوال اور اعتراضات تو اس کی ابتدا یا آغاز ہی سے آج تک لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا یوحنا عارف کے مکاشفہ کے بارے یہ کہنا کہ یہ ایک رپورٹ ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق دنیا کا خاتمہ ہو، تو جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یوحنا عارف کے مکاشفہ کی اس نبوتی کتاب کو رپورٹ کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں سوال جو ہیں جو اس سوال میں کیے گئے ہیں، یہ دونوں باتیں جو پوچھی گئی ہیں، یہ ایسے سائل کا سوال ہے جو بائبل مقدس کے خدا کی قدرت، اس کی الوہیت، اس کی ہنرمندی سے نابلد ہے یا لا علم ہے۔ صحیح۔ کیونکہ جب ہم بائبل مقدس میں خداوند کی ذات اقدس کے بارے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ وہ بات کرتا اور کام کرتا ہے، تو اس کے کام میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں پائی جاتی۔ وہ جو رپورٹ کہتے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بائبل مقدس 66 کتابوں پر مشتمل ہے، جس کے 40 مصنفین ہیں، اور یہ تقریباً 1600 سال میں ورثہ تحریر میں لائی گئی ہے۔ اور یہ جو وقت ہے 1600 سال ہے، یہ جو 40 مصنفین ہیں
یہ جو 66 کتابیں ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو مختلف لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف زبانیں جاننے والے، جی مختلف ادوار کے لوگ، صحیح، مختلف حیثیت میں، کوئی نبی ہے، کوئی کاہن ہے، جی کوئی بادشاہ ہے، یہ لوگ جو اس کے مصنفین ہیں، جب وہ خدا کے کلام کو تحریر کرتے ہیں تو اس کلام میں ہمیں ان 66 کتابوں میں خدا کے کلام کی اس وحدانیت کو جو وہ الہام کی صورت میں اس دنیا پہ بھیجتا ہے یا کرتا ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ بالکل، یہ 66 کتابیں ہیں جس میں سے 39 کتابیں انہیں ہم عہد عتیق کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں 27 کتابیں ہیں جنہیں ہم عہد جدید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جو عہد عتیق اور عہد جدید ہے، جب ہم ان دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں تو میں اس سوال کا جواب بھی دے دینا چاہتا ہوں کہ جی ان دونوں میں آپس میں مطابقت کیا ہے، یا اگر کوئی مطابقت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے۔ اگر آپ اس کا بغور تاریخی اعتبار سے مطالعہ کریں تو ملاکی کے صحیفے میں اور متی کی انجیل کے تحریر کردہ وقت میں 400 سال کا عرصہ ہے، اور یہ 400 سال جو ہیں یہ اس تاریخ کو پیش کرتے ہیں، اس وجہ کو پیش کرتے ہیں جس وجہ سے خدا نے الہام کے، وحی کے، نبوت کے، نوشتوں کے دروازے انسان پر بند کر دیے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی بائبل مقدس میں درج ہے، لیکن جب وہ متی کی انجیل کا آغاز کرتے ہیں تو پھر اس نجات دہندہ کے بارے بیان کیا جاتا ہے جو دنیا اور انسان اور گناہ کا کفارہ دینے کے لیے، نجات، رہائی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ جی، اور یہ سب کچھ ایک وقت پر ہوا۔ بے شک، جب ہم عہد عتیق میں خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں اور خروج کی کتاب میں بھی 400 سال کا عرصہ ہے، اور پھر 400 سال کے وقفے کے بعد خدا اپنے بندہ موسیٰ کو عمران اور یعقوبت کے ہاں بھیجتا ہے، اور پھر ہارون اور مریم کو بھیجتا ہے، اور پھر یہ خاندان جو ہے وہ خدا کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک خداوند کے ہاتھ میں ٹولز کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ ایک رپورٹ ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ جو بائبل مقدس کی جتنی بھی کتابیں ہیں، میں نے بتایا 66 ہے، جی، یہ خدا کا الہام ہے، بے شک، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا وہ صحیفہ ہے، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، یہ لکھا ہے پاک کلام میں۔ خدا اپنے منہ سے لوگوں سے باتیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنا وہ ارادہ، اپنا منصوبہ، ان کے گناہ، اپنی نجات کا پیغام، یہ ساری باتیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے۔ اور اس طرح جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں الکتاب کا تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ الہام کیا ہوتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے، نبوت کیا ہوتی ہے، اور خدا کس طرح سے اپنے ارادے اور منصوبے انسانوں اور قوموں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہزارہ سال پر مشتمل خدا کے کلام کا صحیفہ ہے، بے شک، یہ خدا کے ارادے ہیں، بے شک، یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رپورٹ ہے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ اس کا آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ خداوند خدا کا مکاشفہ ہے جو مسیح یسوع کی معرفت یوحنا عارف کو دیا گیا ہے، اور اسے کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ تجھے دیا جا رہا ہے اسے لکھ لے۔ اس میں ہم
یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ وہ یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا مکاشفہ، یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں ہے، بالکل ایگزیکٹ، یہ مسیح یسوع کا مکاشفہ ہے۔ چونکہ مسیح یسوع خود خدا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ خدا کا مکاشفہ ہے جو مسیح یسوع کی معرفت دنیا کو دیا گیا ہے، یہ رپورٹ نہیں ہے۔ تو یہ رپورٹ کہنا بالکل غلط ہے۔ ایک دوسری بڑی شہادت ہمارے پاس ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ادیان یا مذاہب ہیں، وہ سینکڑوں میں ہیں، وہ ہزاروں میں ہیں، وہ چند ہندسوں میں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں جی، وہ کسی نہ کسی صورت میں بائبل مقدس کو الہامی کتاب کی حیثیت سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ویسا ایمان نہ رکھیں جیسے میں اور آپ رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ ضرور مانتے ہیں کہ جی یہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ اس کا طریقہ کار ان کے اپنے مکتب فکر کے مطابق ہے، اپنے ان کے علم کے مطابق ہے۔ ہم اس کے علم اور اس کے طریقہ کار کو ہم اپنے طریقے سے لیتے ہیں جو ہمیں بائبل کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بائبل مقدس کو الہامی مانتے ہیں۔ اب اہل حنوت جو ہے، یعنی ہندو جو ہیں، وہ بہت سال پہلے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ پیدائش کی کتاب کے تخلیقی بیان کو اپنے بہت سال پہلے، ہزاروں سال پہلے بھی اپنے ایمان اور اپنے الہام اور اپنی کتاب کا حصہ مانتے ہیں، خواہ اس کا طریقہ کار فرق ہے۔ گوتم بدھ جو ہے وہ مسیح یسوع سے 500 سال پہلے خداوند کے اس کلام کو، اس بائبل مقدس کو، وہ مسیح یسوع سے 500 سال پہلے ہے، لیکن وہ عہد عتیق کی سچائیوں کو خدا کا الہام مانتا ہے۔ اس کے بعد آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ مجوسی مسیح یسوع کی پیدائش پر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک میں اس کا مشرق سے آئے ہیں اور ہم نے ایک ستارہ دیکھا ہے اور ستارے نے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تو میں نے کلام کی روشنی پروگرام میں یہ بات بتائی تھی کہ وہ جو مجوسی تھے وہ حبشہ سے آئے تھے اور وہ پارسی تھے، مذہب کے لحاظ سے پارسی تھے، جن کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک خدا ہے، جن کی اپنی الہامی کتاب ہے، اپنا ان کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، لیکن وہ مسیح یسوع کو اگر مجوسی ہیں یا پارسی ہیں تو اس کا مطلب وہ آتے ہیں اور یسوع کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے کہ یہ رپورٹ نہیں ہے، یہ ایسے الہامی کتاب ہے جس کو دنیا کے دیگر مذاہب بھی، بے شک ان کے مذاہب اپنے ہیں، ان کی کتابیں اپنی ہیں، نظریات اپنے ہیں، عقائد اپنے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بائبل مقدس کو خدا کا کلام مانتے ہیں۔ اور بہت سارے مذاہب میں یہ بات درج ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ توریت کی 5 کتابیں جنہیں اسفار خمسہ کہا جاتا ہے، وہ دنیا کی سب سے پہلی ایسی کتاب ہے جو انسان کی روحانی، معاشرتی، اخلاقی اور دنیاوی زندگی کے اصولوں کو پہلی دفعہ مرتب کیا گیا ہے، اور یہ ایک رپورٹ نہیں ہے، یہ الہام ہے۔ پھر وہ مانتے ہیں کہ زبور کی کتاب الہامی ہے، وہ زبور کی کتاب کو گاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ یہ الہامی ہے۔ تیسری بات، وہ صحائف الانبیاء کو، نبیوں کے صحائف کو مانتے ہیں کسی دوسرے نام سے یا اپنی زبان کے اعتبار سے، لیکن مانتے ضرور ہے کہ یہ انبیاء جو تھے وہ دنیا میں ہوئے،
انہوں نے یہ کام کیا. یہ جیسے آپ موسیٰ سے شروع کر لیں، نوح سے شروع کر لیں، آپ آدم سے شروع کر لیں، ان سب کو وہ لوگ مانتے ہیں. وہ بائبل کو جو مرضی اس پر اعتراض کرے، جی بائبل کے خلاف باتیں کرے، سب کچھ کرے، لیکن یہ ضرور کہے گے کہ مسیحی جو ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں بائبل مقدس پر، وہ اہل کتاب ہے. اور اہل کتاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے پاس خدا کا الہام موجود ہے، یہ کوئی رپورٹ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب نئی عہد نامہ کی بات کی جاتی ہے، انجیل مقدس کی بات کی جاتی ہے، تو بہت دفعہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ توریت ہے، زبور ہے اور انجیل ہے. وہ صحائف الانبیاء کو اس میں سے سکپ کر کے اپنی کتابوں کو اس میں ڈالتے ہیں. صحیح. لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر اپنا استثناء تک یہ اسفار خمسہ، یہ توریت، یہ شریعت جو ہے یہ الہامی ہے. پھر وہ مانتے ہیں زبور یعنی ادبی کتابیں جو ہیں وہ الہامی ہیں. پھر وہ مانتے ہیں کہ انجیل مقدس جو ہے وہ الہامی ہے. مسیح یسوع کی ذات کو مانتے ہیں، اس کے معجزات کو مانتے ہیں، انبیاء کی زندگی کو مانتے ہیں، بائبل میں جو واقعات ہیں ان کو مانتے ہیں، جو توریت میں قوانین ہیں ان کو مانتے ہیں. اور اس طرح وہ کسی یہ بات کہنا کہ یوحنا عارف کی معرفت جو دیا گیا مکاشفہ ہے، یہ جو عہد جدید کی آخری کتاب ہے، یہ رپورٹ ہے، رپورٹ نہیں ہے. تیسری ایک اور بات، ایک اور دلیل ہے، ایک اور وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں جی اور اس کے مفسرین اور اس کے جو طالب علم ہیں، وہ جو اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں، وہ اپنے ایمان سے، اعتقاد سے، اس پاک کلام کی قدرتوں سے جب وہ ذاتی طور پر تجربہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کی تاثیروں کو، اس کی برکتوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اکثر یہ کہتے ہیں، اکثر یہ سننے کو پڑھنے کو ملتا ہے کہ دنیا کے تمام جو علوم ہیں یہ بائبل مقدس کی باندیاں ہیں. یعنی یہ بائبل مقدس کے وہ کارکن ہیں، وہ ملازم ہیں جو ان سچائیوں کو پیش کرتے ہیں. اور یہ میرے استاد ڈاکٹر یوسف جلیل صاحب نے ایک دفعہ بڑے باشگاف الفاظ میں ہمیں سکھاتے پڑھاتے وقت یہ کہا کہ دنیا کے تمام علوم جو ہیں وہ بائبل مقدس کی باندیاں ہیں، اور بائبل مقدس میں جو لکھا ہے اس کو چونکہ وہ الہامی ہے، اس لیے وہ مذاہب جو ہے یا وہ جو علوم ہیں وہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں. جی پھر ہمارے پاس ایک اور بڑی حقیقت ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بائبل مقدس جو ہے یا مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ الہامی ہے، یہ کوئی رپورٹ نہیں ہے. جی جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، جو تحقیقی ذہن رکھتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس خدا کے بارے بتاتی ہے جس خدا کے بارے دنیا کے علوم ہمیں نہیں بتاتے، اور وہاں خدا کی ذات اقدس کے بارے جو علوم ہیں ان میں دھندلا پن پایا جاتا ہے. جی لیکن جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر خدا کی وہ دھندلی تصویر جو دوسرے مذاہب میں پائی جاتی ہے یا فلسفے میں یا ان کے علم میں پائی جاتی ہے، وہ اس کو دور کر دیتی ہے. صحیح. بائبل مقدس خدا کو صاف اور شفاف طریقے سے اس کی قدرت کو، اس کے اختیار کو، اس کی پاکیزگی کو، اس کے احکامات کو اس طرح سے پیش کرتی ہے کہ وہ جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پاک کلام جو ہے یہ خدا کے الہام کے سوا کچھ نہیں.
شروع کیسے ہوتی ہے؟ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ زمین ویران تھی اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ یہ پہلی 2 آیات ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ سوال یہ ہے، جو رپورٹس کہتے ہیں، میں ان کو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا نے تخلیق کے کام کو، جو کہ آج ان گنت ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ 3 تخلیقات کی، اور اس کا کام ابھی تک صرف چند فیصد جو ہے وہ انسانوں نے ڈسکور کیا ہے۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے سب سے پہلے یہ کیوں کہا کہ روشنی ہو جا؟ کیوں روشنی پیدا کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس نے آج اس بات کو مان لیا ہے کہ لائٹ از اے سورس آف لائف، کیونکہ لائٹ جو ہے وہ زندگی کا ماخذ ہے، روشنی زندگی کا ماخذ ہے۔ تو اس لیے وہ جس کائنات کو تخلیق کر رہا ہے، انسانوں اور حیوانوں تک، نباتات تک، جمادات تک، اگر زندگی پہلے سے موجود نہیں ہے تو پھر ان کے لیے الگ سے زندگی کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ اس لیے خدا ایک ڈسپلن کا، ایک ترتیب کا خدا ہے۔ اس نے وہاں سے شروع کیا، حالانکہ یوحنا کے انجیل میں بتایا گیا ہے کہ خدا نور ہے۔ مسیح یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ مسیح یسوع نے کہا آدمیوں کا نور میں ہوں۔ مسیح یسوع نے کہا زندگی کا نور میں ہوں۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ لائٹ از اے سورس آف لائف، روشنی زندگی کا ماخذ ہے۔ جب مقدس پولس کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو کرنتھس میں بھی اسی طرح کے ابہام پائے جاتے تھے، کیونکہ کرنتھس شہر دولت مند بھی تھا، بت پرستی کا گڑھ بھی تھا، پوسائیڈن دیوتا کا وہاں پر مندر بھی تھا، صنم پرستی بھی تھی، اور رومی حکومت تھی۔ تو رومی حکومت اصنام پرستی یا بت پرستی کی وجہ سے تھی۔ افلاطون کی، سقراط کی فلسفی ان کے ایمان کا حصہ تھی، اور وہ اس ایمان اور اس اعتقاد کے ساتھ جو تھے وہ مسیحی ہو رہے تھے۔ اور پھر جب وہ مسیحی ہو رہے تھے تو پھر وہ اس اپنے عہد عتیق کی یا اپنے ماضی کی باتوں کو، بت پرستی کے دور کی باتوں کو، یونانی فلسفی کی باتوں کو مسیحی تعلیمات میں وہ مدغم کر کے یا ان میں ملا کر ایک اپنا الگ سے نظریہ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ان کے جواب میں، ان کو جواب دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، جیسے آج کے لوگ سوال کرتے ہیں، ان کو سکھانے کے لیے مقدس پولس نے کرنتھس کے پہلے خط کے 14ویں باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ کیا ہے کہ خدا جو ہے، یعنی جو بائبل کا خدا ہے، وہ امن کا بانی ہے۔ اور اس امن کے لیے انگلش میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈسپلن کا خدا ہے۔ وہ جو ڈسپلن کا خدا ہے وہ رپورٹس پہ کیسے باتیں کرے گا؟ وہ رپورٹس میں کیسے کلام کرے گا؟ کیونکہ وہ تو ہر چیز میں ایک ترتیب چاہتا ہے، ترتیب سے بات کرتا ہے۔ میں کافی سال پہلے کی بات ہے، جب یہ ہمارے ہاں ہمارا جو گورنمنٹ کا ایک چینل ہے، وہ عید قیامت المسیح کے دن تھے، روزوں کے دن تھے، تو وہاں ان کے ایک شعبے کی انچارج ایک خاتون تھی جو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ناول نگار بھی ہیں اور وہ بیوروکریٹ بھی رہی ہیں۔ اس وقت یہ ایک
बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ये पड़ोसी मुल्क है, ये अमन की फाख्ता की बड़ी बात हो रही थी कि जी अमन की फाख्ता उड़ाएं और उस अमन को हम अपने मुल्कों में, अपने शहरियों में पैदा करें ताकि हर तरह का जो तजादात है वो ख़त्म हो जाए। तो वो उस पर जब गुफ्तगू करते थे तो नीचे वो फ़ोन नंबर देते थे कि अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो बात करें। तो मेरे पास उस वक्त मेरे घर पर PTCL टेलीफोन मौजूद था। मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया और उस खातून ने उठाया। वो मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है क्योंकि मैंने उनको बहुत पढ़ा है जी। उन्होंने फ़ोन उठाया। अब वो मेरे बारे में नहीं जानती, तो मैंने उनसे कहा जी आपका ये जो प्रोग्राम टेलीविज़न पर चलता है जिसमें आप अमन की बात करते हैं, फाख्ता की बात करते हैं, आप बाइबल मुक़द्दस का ज़िक्र करते हैं, तो मैंने कहा ये दुनिया में अमन जो है उस पर बातें करना, उस पर फिल्में बनाना, ड्रामे करना, किताबें लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा आपको बताना सिर्फ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में, पड़ोसियों में अमन, हमारी कौम में, हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में अमन और सलामती पैदा हो जाए, तो ये उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक अमन का शहज़ादा जो है वो ज़िंदगियों में नहीं बसता। तो उसके बाद वो खैर फ़ोन बंद हो गया और उसके बाद मेरे साथ कभी दोबारा मैंने भी ट्राई की लेकिन कभी बात नहीं हुई। तो वो डिसिप्लिन का खुदा है, वो अमन का खुदा है, वो सलामती का खुदा है। बाइबल उसको जगह जगह बार बार पेश करती है और वो अमन का शहज़ादा, वो खुदा मसीह यीशु की सूरत में जब इस दुनिया में आता है तो वो भी अमन और सलामती की बात करता है। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाज़रीन, जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि ये कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि ये इल्हामी किताब है, और जब मैं ज़बूर का मुतालिया करती हूँ और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा का कलाम का खुलासा ही सच्चाई है और ये बातें ऐसी हैं जो जान को बहाल करती हैं, दिल को फरहत पहुँचाती हैं। और मेरे ज़िज़ो, और आगे ये भी लिखता है कि इनको मानने का अजर बड़ा है और अजर हमें मुकाशवाही की किताब में मिलता है। जो कोई इन सच्चाई की बातों को मानता है, खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, उसे अपने मकदस में एक सतून की तरह खड़ा करूंगा जिसे कोई हटा नहीं सकता। और भी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और उनको एक सफ़ेद पोशाक दी जाएगी, उनको नया नाम दिया जाएगा। और मेरे जो और भी ऐसी बड़ी ब्लेसिंग हैं कि इनको मानने का अजर बहुत ज़्यादा है। बातें तो और भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा, लिहाजा आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी